اس کے ناخن بڑے ہوتے ہیں پھر وہ شکار کرتا ہے، جب اس کے ناخن چھوٹے ہوں تو شکار نہیں کر سکتا۔ اس کے پر بھی بڑے تھے، بادشاہ نے بڑا پیار کیا اسے، بڑی محبت کی۔ فرمایا اس سے آپ نے بادشاہی محل میں رکھا ہوا تھا، تو اس نے سمجھا کہ میں قید میں ہوں، کیونکہ باز جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا، اس کا کام ہے وہ اڑنا، وہ اڑتا ہی رہتا ہے، نہیں بیٹھ سکتا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب باز نے دیکھا کہ بادشاہ نے مجھے قید کیا ہوا ہے، جیسے اسے موقع ملا وہ وہاں سے اڑا اور ایک بوڑھی عورت تھی اس کے گھر میں چلا گیا۔ تو اس بوڑھی عورت نے پکڑ لیا اور بڑا ہی پیار کیا، بڑی محبت کی۔ محبت کرنے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا دیکھ کتنے بڑے تمہارے ناخن ہو گئے ہیں، کسی نے کاٹے نہیں ہیں ابھی تک، میں بڑا پیار کرتی ہوں تم سے۔ اس نے کینچی اٹھائی یا کوئی چیز اٹھائی، اس کے ناخن کاٹ دیے۔ پھر دیکھا تو کہنے لگی دیکھ کتنا وزن اٹھایا ہوا، اتنے بڑے بڑے پر ہیں، کسی نے تمہارے پر بھی نہیں کاٹے۔ اس نے اس کے پر بھی کاٹ دیے۔ تو مولانا روم حیران، بڑے کن حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب باز کے پر بھی کٹ گئے، ناخن بھی کٹ گئے، تو باز جو تھا رویا، زور سے رویا۔ فرمایا یہ محبت ہوتی ہے؟ فرمایا مجھے تو نے آزادی سے روک دیا۔ تو جب باز رویا نا چیخے مار کے، باز نے کہا کاش کہ میرے مالک کو پتہ چل جاتا، آج میرا مالک آ جاتا، اس نے مجھے اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، بندے کو سنبھالنا بھی آتا ہو، یہ پیار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں جب اس نے بادشاہ کو چیخے مار کر رویا باز، تو بادشاہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گلی میں آیا۔ جب بادشاہ کی آواز سنی تو باز اور رونے لگا۔ جب وہ دانے مار کر رویا تو بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گیا، دیکھا باز مل گیا۔ تو بوڑھی نے بڑا ہی پیار کیا تھا اس عورت نے، تو بادشاہ نے کہا کہ کیوں چھوڑ کے آ گیا؟ تو باز رویا۔ تو باز نے کہا دیکھو میں یہاں اڑ کر آیا ہوں تو میرا نقصان ہوگا۔ اس نے کہا تو بے وفا ہے، بے وفا کو گھر نہیں لے جاتا میں، اب تو یہیں ٹھیک ہے۔ تو باز اور رونے لگا۔ فرمایا اگر میں نے بے وفا کی ہے تو سزا بھی بھگتی ہے، یہ سزا بھی تو میں نے بھوگی ہے۔ تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے۔ جب گھر لے گئے تو مولانا روم اس حکایت کا مطلب یہ فرماتے ہیں، فرمایا یاد رکھنا کسی سے محبت کرنا، اسے سے آزادی بھی چھین لینا، یہ محبت نہیں ہے۔ اگر کسی سے آزادی کرنا، تم کہہ رہے ہو کہ یہ میری محبت ہے، محبت میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہنا، یہ محبت نہیں ہے۔ فرمایا اس بوڑھی نے محبت کی تھی، دیکھو اس کے پر بھی کاٹ دیے، یہ محبت نہیں، اسے آزادی سے روک دیا، اس کے ناخن بھی کاٹ دیے، وہ شکار بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا بھی کسی کو ذلیل نہ کریں۔ فرمایا مولانا روم فرماتے ہیں یہ تمہاری محبت نہیں ہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک بندے نے گالیاں دینا شروع کر دی، نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی تھے، اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا دینا شروع کر دی۔ ایک بندہ ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی وہ گالیاں دے رہا ہے، تم دعائیں دے رہے ہو۔ فرمایا اس کے اندر جو تھا یہ وہ نکال رہا ہے، میرے اندر جو ہے میں وہ نکال رہا ہوں۔ اگر کوئی گالیاں دے تو آپ خاموش ہو جائیں، فرمایا اس کے اندر ہیں ہی گالیاں تو اس نے گالیاں دینی ہیں۔ اگر کوئی بغض رکھے تو آپ پریشان نہ ہو، اس کے اندر ہے ہی بغض تو وہ کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اس کے لیے دعا کی، اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہو فرمایا یاد رکھ لینا، آپ خاموش ہو جانا، کیونکہ ہمارے پاس ایسی گندی زبان ہے ہی نہیں کہ ہم دوسروں کو گالی دیں۔ محبوب کی امت ہی کی یہ ایسی زبان نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بغض رکھے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نے ہمیں درس دیا، فرمایا جو بندہ جو کچھ کر رہا ہے تم ویسی زبان استعمال نہ کرو، تم ان کے ساتھ ویسا رویہ اختیار نہ کرو، تم ان کے ساتھ ویسا سلوک نہ کرو جیسا وہ کر رہا ہے، یہ تو اس کا اعلیٰ ضرب ہے، وہ جیسے کر رہا ہے۔ فرمایا وہ اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ میں اس خاندان سے ہوں، وہ اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ میں گالی دینے والے خاندان سے ہوں، یا وہ اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ میں اس خاندان سے ہوں جو دوسروں کو پلٹ کر اور نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی وہ اپنی پہچان کرا رہا ہے۔ ہمارا مقصد ہے ہم حضور کے غلام ہیں، ہم اپنی پہچان کریں، ہماری یہ پہچان ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اگر صبر کریں گے، صبر کا اجر اتنا ہے، حضرت امام اعظم جا رہے تھے، ایک بندے نے کہا اپنی ماں کا رشتہ مجھے دے دے، تیرا باپ تو مر گیا۔ تو امام اعظم تھے، خاموش ہو گئے، کتنی بڑی بات تھی، آپ خاموش ہوئے۔ وہ بندہ چند قدم ہی چلا تھا، فرمایا وہ گرا اور مر گیا۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے بد دعا دیا، فرمایا نہیں میں نے بد دعا نہیں، فرمایا میرے صبر نے اس بندے کو مار دیا ہے۔ یعنی جب صبر کرتے ہیں تو بندہ پہلے سے ہی مر جاتا ہے۔ اگر کوئی گالی دینا شروع کر دے آپ آگے سے مسکرانا شروع کر دیں،
دیکھیں پھر اس کو یہ اگر گالی کا بدلہ گالی دیں گے، فرمایا پھر تو اسے پتہ چلے گا اسے تکلیف ہوئی ہے۔ اگر کوئی گالی دے آپ آگے سے مسکرانا شروع کر دیں۔ اگر کوئی بغض رکھتا ہے آپ اسے ختم کر کے آپ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں تو آپ وہی رویہ اختیار کریں جو پیارے نبی نے اختیار کیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بھی بدل جائے گی، ہمارا معاشرہ بھی امن اور سکون والا ہو جائے گا۔ دعائے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق